السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں شادی کی دھوم دھام سے تیاریاں چل رہی تھیں اور میں سب کے لیے کھانا پکا رہی تھی۔ میری کزن کی شادی بہت ہی اونچے گھر میں ہو رہی تھی، جبکہ چچی نے میرا رشتہ اپنے ملازم سے طے کیا تھا۔ جب لڑکے والوں کے گھر مہندی لے کر گئے تو میرے کپڑوں پر تھوڑی سی مہندی گر گئی۔ میں وہ صاف کرنے اوپر والے کمرے میں گئی، پر وہ کمرہ دولہے کے بڑے بھائی کا تھا جو اب نارمل تھا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں ڈر سے رونے لگی، جبکہ وہ مجھے غور سے دیکھ کر بولا، تم میری ہو۔ اسی پل مجھے لگا کہ وہ پاگل نہیں، پھر وہ اچانک ہنسنے لگا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ دنوں میں شادی کے فنکشن شروع ہو گئے اور ایک گہما گہمی لگ گئی تھی۔ اماں نے مجھ سے میری خوشیاں تو چھین ہی لی تھی، مگر مجھ سے وہ سب خوشیاں دیکھنے کا حق بھی چھین لیا تھا، اور مجھے شادی کے دن بھی باقی ملازموں کے ساتھ ہی کچن میں مصروف کر دیا گیا۔ باہی میری عمر کی لڑکیاں خوش ہو کر مہندی کے گیت گانے گا رہی تھی، اور میرے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ میں بھی نئے کپڑے پہنتی، خود کو سجاتی اور اپنی کزن کی خوشیوں میں شامل ہو سکتی۔ مگر مجھے تو انہوں نے کبھی اس گھر کا فرض سمجھا ہی نہیں۔ میری حیثیت اس گھر میں کسی ملازمہ سے کم نہیں تھی۔ اماں مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ اس لیے لے جاتی تاکہ میں ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کر سکتی۔ اس لیے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ دلہا کے گھر چلتی تاکہ میں عمر کو سنبھال سکتی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بال اچھے طریقے سے بنائے اور تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑی تھی، مگر تب ہی میرے کپڑوں پر مہندی گر گئی۔ مگر جلدی جلدی میں کپڑے نہیں بدل سکی۔ جیسے ہی ہم دولہا کے گھر پہنچے تھے، میں وہاں مہندی صاف کرنے کے لیے اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ سب سے مختلف تھا، مگر جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ کمرہ دولہے کے بڑے بھائی کا تھا، جو شاید ذہنی معذور تھا۔ مگر جب تک مجھے احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب نارمل میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا اور مجھے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ تم میری ہو۔ میں اس کا اندازہ دیکھ کر ڈر گئی۔ مجھے اس کے انداز سے نہیں لگا تھا کہ وہ پاگل تھا، مگر اگلے ہی پل میرا نام نورین ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری ماں کا انتقال میری پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا، اور تب بھی میری دیکھ بھال کے لیے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے کبھی مجھ پر شفقت نہیں کی، اور جب وہ خود ماں بنی تو ابا کا دھیان مجھ پر سے بھی کم ہو گیا تھا۔ لیکن سوتیلی ماں کے کہنے میں آ کر وہ مجھ سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ پھر بھی کبھی میرا حال چال پوچھ ہی لیتے تھے، مگر جب سے میرا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تھا، ان کا سارا دھیان، ان کی ساری توجہ اپنی دوسری بیوی اور بیٹے پر چلی گئی، اور میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر میں تنہا ہو گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں مجھ پر ظلم کی انتہا کرتی، اور اس کے علاوہ گھر کے سارے کام بھی اس نے میرے ہی ذمہ لگا دیے۔ میرے اپنے ہی گھر میں میری حیثیت ایک نوکر سے زیادہ نہیں تھی۔ میں ابا کے سامنے شکایت کرتی تو وہ میری بات کو سن کر بھی نظر انداز کر دیتے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں ان کے لیے کوئی غیر تھی، اجنبی تھی۔ اسی میرے باپ کے لیے بھی میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میری سوتیلی ماں کا بیٹا عمر جب بڑا ہونے لگا تو اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگی، اور ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے میری ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ سارا دن طرح طرح کی فرمائشیں کرتا رہتا اور میں ان کو پورا کرنے میں لگی رہتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی ڈال دی، مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی بھی میرے حق میں ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ ان پر تو جیسے ان کی دوسری بیوی نے کوئی تعویذ کروا دیا تھا جو وہ مجھے بھول ہی گئے تھے، اور ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ سوتیلی ماں کس طرح ہر معاملے میں عمر کی وجہ سے میرے ساتھ ناانصافی کرتی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ مجھے بچپن سے یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی پیار نہیں، اور نہ ہی کوئی میرا اپنا تھا۔ مجھے تو بس سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کرنے کی عادت ہو چکی تھی، اور ابا کی لاپرواہی نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ میرے بچپن کے دن وہ نہیں تھے جو عام بچوں کے ہوتے ہیں۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ عمر کی ہر فرمائش پوری کرنا، گھر کی صاف صفائی کرنا، کھانا پکانا مجھے خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ لیکن ان سب کاموں کے باوجود بھی مجھے اماں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی، تانے سننے کو ملتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ باتیں سننا میرا معمول بن گیا تھا۔ میرے سامنے عمر کی ہر ضد پوری کی جاتی، اس کے لیے نئے نئے کپڑے، کھلونے اور اچھا کھانا، اور میرے لیے بس سوتیلی ماں کی کڑوی کسیلی باتیں اور تانے ہی رہ گئے تھے۔ میں جب بھی کوئی فرمائش کرتی تو اماں مجھے گھر کے اخراجات سنا کر چپ کروا دیا کرتی تھی، اور مجھے کہتی تھی کہ ابا بہت مشکل سے چند پیسے کما کر لاتا، اور ان پیسوں سے وہ میری فرمائشوں کو پورا نہیں کر سکتے۔
جب میں 13 سال کی ہوئی تو اماں نے میرا اسکول جانا بھی بند کروا دیا اور مجھے گھر میں ہی بٹھا لیا تھا۔ جب میں نے اس بارے میں ابا سے بات کی کہ وہ کم از کم مجھے اسکول تو جانے دیتی، تو اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ لڑکیوں کو پڑھا لکھا کر کرنا ہی کیا ہے، تو آخر کار کسی کے گھر جا کر برتن ہی تو دھوئے گی، تو بہتر ہے کہ ابھی سے سیکھ لے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ابھی ابا میری حمایت میں کچھ بول لیں گے، مگر ابا چپ رہتے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی تو چپ رہتے تھے۔ سوتیلی ماں نے میری زندگی کا دائرہ باورچی خانے تک محدود کر کے رکھ دیا۔ میرے لیے تو جیسے دن رات کا کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا۔ عمر اگر رات کو بھی کچھ کھانے کی ضد کرتا تو مجھے نیند سے اٹھا کر اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا۔ اگر کھانے میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تو اماں کے ہاتھ کا تھپڑ میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ میری زندگی بس اس کی فرمائشیں پوری کرنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اب ابا کو بھی میری چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اگر کبھی میں اماں سے مار کھا کر روتی ہوئی ان کے پاس آتی تو وہ بس اتنا کہتے کہ برداشت کرنا سیکھو نورین، کیونکہ سوتیلی ماں بھی ماں ہی ہوتی ہے اور وہ بھی میرا بھلا ہی سوچتی ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ماں نہیں تھی۔ اگر وہ ماں ہوتی تو صرف عمر کی، میرے لیے وہ صرف ایک ایسی عورت تھی جو بس مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، سوتیلی ماں کو ایک اور فکر کھائے جا رہی تھی، اور وہ تھی مجھے اس گھر سے نکالنے کی فکر۔ ایک روز جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی تھی کہ میں اب جلدی ہی تمہاری شادی کر دوں گی۔ مجھے جیسے ہی کوئی رشتہ ملے گا میں تمہیں تمہارے گھر رخصت کر دوں گی، کیونکہ لڑکیوں کو جتنی جلدی رخصت کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے اماں کی باتیں سن کر تو جیسے میری سانسیں ہی رک گئی تھی۔ میں نے اماں سے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال پوچھے تھے کہ میری شادی وہ کس سے اور کہاں کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا۔ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میری شادی کس سے کرنی تھی، مجھے تو بس اتنا سمجھ لینا چاہیے تھا کہ مجھے اس گھر سے جانا تھا۔ ابا سب جانتے تھے مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھے۔ میں ان کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر اپنی بیٹی کے لیے بے حسی دیکھ سکتی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی ایک بہن تھی جو بہت زیادہ امیر تھی اور رشتے میں میری خالہ لگتی تھی۔ بے شک وہ سوتیلی ہی تھی مگر میری خالہ تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تھی تو مجھے دیکھ کر اماں سے کہتی تھی کہ اماں نے مجھے بہت سر پر چڑھا رکھا تھا، کیونکہ میں کون سا ان کی سگی اولاد تھی جس کے لیے وہ رشتہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ اماں سے کہتی تھی کہ اسے تو چاہیے تھا کہ مجھ پر کوئی چوری یا بدکاری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال باہر کرتی، مگر اماں آگے سے ہنس کر کہتی کہ وہ اتنی بے حس تو نہیں تھی، اور میں دل میں یہی سوچ کر رہ جاتی کہ بے حسی کی ساری حدیں تو وہ عورت پار کر ہی چکی تھی۔ رشتوں کے نام پر اماں کی بس ایک بہن ہی تھی جو اس کا مائکا تھی۔ جب سے عمر پیدا ہوا تھا اماں مجھے بھی اپنے ساتھ ہی اپنے مائکے لے جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی تو تھی اور عمر کے سارے کام بھی مجھے ہی کرنا ہوتے تھے۔ اس لیے وہ کہیں بھی جاتی تھی تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتی اور عمر کو میرے حوالے کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتی۔ میری خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نام نمرا تھا، اور وہ میری ہی عمر کی تھی۔ اس کو اس کی ماں نے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ میں جب بھی نمرا کو دیکھتی تو یہی سوچتی کہ وہ کتنی خوش نصیب تھی کہ اس کی ماں اس کا اتنا خیال رکھتی تھی اور اس کی ہر طرح کی خواہشات کو پورا کرتی تھی، جبکہ میری ماں تو میری ضروریات بھی پورا نہیں کرتی، تو میں بھلا اس سے کوئی ضد کیسے لگاتی۔ میں جب بھی اپنی خالہ کے گھر جاتی تو مجھے اپنے ملازموں کی طرح ہی اپنے سرونٹ کوارٹر میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ رکھتی تھی، کیونکہ وہ مجھے بھی ملازمہ ہی سمجھتی تھی۔ اس لیے اس نے مجھے کبھی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن میرے لیے وہ سرونٹ کوارٹر بھی بہت تھا، کیونکہ اس میں ہر وہ سہولت موجود تھی جو مجھے میری سوتیلی ماں نے کبھی دی ہی نہیں تھی۔ حالانکہ گھر اس سرونٹ کوارٹر میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ کم از کم وہاں مجھے ماں کی جھڑکیاں اور ابا کی بے حسی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ بوڑھی ملازمہ ہی شاید وہ پہلی ہستی تھی جس نے میری موجودگی کو تسلیم کیا تھا۔ خالہ کی بیٹی نمرا میری عمر کی تو تھی ہی، مگر ہماری زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ ہمیشہ ریشمی کپڑوں میں لپٹی رہتی، قیمتی زیورات پہنتی، اور خالہ اسے ہر وقت محبت سے بلاتی۔ اس کی اپنی ماں کیا، میری ماں بھی اسے بہت پیار کرتی، لیکن میں اس کو بس حسرت سے دیکھتی رہ جاتی۔ جب بھی میں اسے دیکھتی تھی میرا دل جل کر رہ جاتا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک روز اماں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری شادی کے لیے واقعی کوئی نہ کوئی انتظام کر رہی تھی۔ میں پریشان تھی مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری شادی میری بھلائی کے لیے نہیں بلکہ بس مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے کر رہی تھی۔ خالہ کے گھر ایک رات کھانے کے بعد میں نے سنا تھا کہ خالہ اور اماں آہستہ آواز میں میرے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تب میں دبے قدموں ان کے قریب جا کر سننے لگی، کیونکہ وہ بار بار میرا ہی تو ذکر کر رہی تھی۔ خالہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ تم نورین کو میرے جاننے والے راشد کے بیٹے سے بہا دو۔ وہ 40 سال کا ہو گیا ہے مگر اس نے شادی نہیں کی، بس وہ وہاں رہ کر پیسہ کمانے میں لگا رہا، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ پاکستان آ کر شادی کر لے
اور اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ وہیں لے جائے۔ اماں کی خاموشی دیکھ کر خالہ کہنے لگی تھی کہ کچھ سوچو مت کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری تو بس نورین سے جان چھوٹ جائے گی، تمہیں کیا چاہیے؟ ان کی باتیں سن کر میرا جسم کانپنے لگا، مگر اگلے ہی پل اماں خالہ سے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ نورین کے ابا اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اس لڑکے کی عمر نورین کی عمر سے بہت زیادہ ہے۔ نورین تو بس 16 سال کی ہے، لیکن اگر عمر کا فرق نکال بھی دیا جائے تب بھی وہ نورین کی شادی اس لڑکے سے نہیں کریں گی، کیونکہ وہ لڑکا ملک سے باہر رہتا ہے۔ خالہ نے اماں سے ضد کی کہ وہ ابا سے اس دفعہ تو اس رشتے کی بات کرتی، کیونکہ ایک یہی حل تھا کہ وہ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے دور بھیج سکتی۔ خالہ اور اماں کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اماں مجھے کسی عام گھر میں رخصت کر کے اس ذمہ داری سے جان چھڑوائیں گی، مگر وہ تو مجھے ایک ایسے آدمی کے حوالے کرنے جا رہی تھی جو عمر میں مجھ سے 2 گنا بڑا تھا۔ میں 16 سال کی تھی، ایک کمزور بے حس لڑکی جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ میں رات بھر جاگتی رہتی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابا کے پاس جاتی، ان کے قدموں میں گر کر روتی اور ان سے کہتی کہ وہ مجھے اس ظلم سے بچا لیتے، مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ابا ہمیشہ کی طرح خاموشی رہیں گے، وہ تو اماں کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے، اور میں ان کی بے حسی کو کئی دفعہ آزما چکی تھی۔ جب اماں نے خالہ کے بتائے ہوئے رشتے کے بارے میں ابا کو بتایا تو ابا نے میرا دل جیت لیا۔ ابا کہنے لگے تھے میں اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کروں گا جو میلوں دور ہو، اور میں اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی دیکھ ہی نہ سکوں۔ اماں کے چہرے پر مایوسی تو تھی، مگر میں خوش تھی اور سوچنے لگی تھی کہ میں خواہ مخواہ اپنے باپ کو برا سمجھتی رہی۔ اگر وہ خاموش رہتے تھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ انہیں میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو شاید میرے بارے میں سوچتے تھے۔ تبھی تو ابا نے اماں کو اس رشتے سے منع کر دیا جو بالکل بھی میرے لائق ہی نہیں تھا۔ میں بھلا ملک سے باہر کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی کیسے گزار سکتی تھی جو مجھ سے بڑا بھی تھا اور جس کو میں نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ خالہ کو جب پتا چلا کہ ابا نے رشتے سے منع کر دیا تھا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں ان کی بہن پر ایک بے وجہ کا بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ اس سے میری اماں سے زیادہ تو خالہ کو میری فکر تھی کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح بس اماں کے گھر سے نکال دیتی۔ نمرہ کے لیے بھی خالہ نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے اور ہر دوسرے دن ان کے گھر کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ نمرہ میرے مقابلے میں عام سی لڑکی تھی اور اس کا رنگ بھی قابل قبول تھا، مگر میں بلا کی حسین تھی، اس لیے جب بھی کوئی نمرہ کو دیکھنے آتا تو اس کی نظر مجھ پر ٹک کر رہ جاتی اور وہ نمرہ کو پسند کرنے کی بجائے مجھے پسند کر کے چلا جاتا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ یہی پوچھتے کہ وہ دوسری حسین لڑکی کون ہے، لیکن خالہ ہمیشہ ان کو یہی کہتی کہ وہ میری ملازمہ ہے، اور اس طرح سے ان کا دھیان میری جانب سے ہٹ جاتا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد خالہ اپنا سارا غصہ مجھ پر اتارتی اور مجھے مارتی رہتی۔ بھلا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کوئی ان کی بیٹی کو پسند کرنے کی بجائے مجھے پسند کر کے چلا جاتا۔ خالہ کو مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ انہوں نے غصے میں رشتہ اپنے ہی گھر کے ایک ملازم سے طے کر دیا۔ میری سوتیلی ماں تو خوشی خوشی راضی ہو گئی، اور ابا، جنہیں اماں نے بہت مشکل سے منا ہی لیا تھا، کیونکہ انہوں نے ابا کو یہ ہرگز نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکا کوئی ملازم تھا یا نوکر تھا، بلکہ انہوں نے ابا کو یہی بتایا تھا کہ وہ لڑکا خالہ کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا اور ان کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ تبھی اس کے ماں باپ خود نورین کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ اس لڑکے کا نام سجاول تھا اور وہ سانولی سی رنگت اور چھوٹے قد کا ایک 25 سال کا لڑکا تھا جو خالہ کے گھر کی سب سے پرانی ملازمہ کا لڑکا تھا، اور ابا کو اس میں نہ جانے کیا نظر آیا تھا جو انہوں نے بھی حامی بڑھ لی۔ جب میرا رشتہ خالہ نے اس ملازم کے ساتھ طے کر دیا تو ساتھ ہی نمرہ کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا، مگر اس کا رشتہ جس لڑکے کے ساتھ ہوا تھا وہ تو بہت امیر خاندان کا تھا اور بہت بڑے بنگلے میں رہتا تھا، اس کے پاس سب کچھ ہی تو تھا۔ نمرہ کی قسمت کو دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ وہ لڑکی تو سچ میں منہ میں سونے کا چمچ لیے پیدا ہوئی تھی، اور میری قسمت تو سجاول جیسے لڑکے کے ساتھ ہی پھوٹ پڑی۔ اس میں سجاول کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش تھا کہ اس کو اپنے مالکوں کی مجھ جیسی حسین لڑکی ملنے والی تھی۔ اگر کسی کا قصور تھا تو وہ تھے میرے ابا، جنہوں نے سجاول کے بارے میں کچھ بھی جانے بنا اماں کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ اماں اور خالہ نے یہ طے کیا تھا کہ نمرہ کی شادی ہونے کے چند مہینے بعد ہی مجھے بھی سادگی سے سجاول کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، کیونکہ نمرہ کی شادی کے لیے بھی ان کو میرے جیسی ملازمہ کی ضرورت تھی جس پر وہ بھروسہ کر کے سارے گھر کے کام کاج تو کروا ہی سکتی تھی۔ نمرہ کی شادی تو ایک بڑے گھرانے میں طے ہوئی تھی جس کی تیاریاں دھوم دھام سے چل رہی تھی۔ میں بھی انہی تیاریوں کا ایک حصہ تھی، مگر ایک مہمان یا کزن کی حیثیت سے نہیں، بلکہ صرف کام کرنے کے لیے۔ دن رات میں دوسروں کی خوشیوں کے لیے کام کر رہی تھی، مگر میری اپنی زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا، میری مرضی جانے بنا کیا گیا، تو وہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا نہ کرتے۔ یہ رشتہ ہمارے ملازم کے ساتھ طے کر دینا ہی سب سے بہتر ہے۔
اماں نے بھی خالہ کی بات سن کر فوراً خوشی کا اظہار ہی کیا تھا اور خالہ کو کہنے لگی تھی کہ نورین کا نصیب اتنا اچھا نہیں کہ اسے کسی اچھے گھر میں جگہ ملے۔ سجاوٹ ٹھیک ہے، کم از کم وہ نورین کی زندگی کی ضروریات تو پوری کر دے گا، اور بھلا کیا چاہیے ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں صرف ان کے لیے ایک بوجھ تھی جسے جیسے تیسے اتارنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ خواب دیکھے تھے کہ میرا کوئی ایسا شریک حیات ہوگا جو مجھے عزت دے گا، مگر یہاں تو مجھے کسی سے بھی رخصت کر دینے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ نمرا کی شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے اور میں دن بھر کاموں میں لگی رہتی۔ نمرا کی ماں نے اس کی شادی کے سارے ارمان پورے کیے۔ اس کی جھولی میں تو دنیا جہاں کی ساری خوشیاں تھی۔ وہ بے انتہا خوش تھی اور میں اس کو بس حسرت سے دیکھ کر اپنی بیگی آنکھیں صاف کر کے ملازموں کے ساتھ کام میں لگ چکی تھی۔ آخرکار اس کی شادی کا دن آ ہی گیا۔ اگر اماں میری اپنی زندگی سے بھی خوشیاں چھیننا چاہتی تھی تو وہ مجھے نمرا کی خوشیاں بھی دیکھنے نہیں دے رہی تھی، بلکہ جب باہر مہندی کا فنکشن چل رہا تھا تو میں کچن میں مہمانوں کے لیے کھانا بنانے میں لگی تھی۔ پورے گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، ہر جانب کہکہے اور شادی کے گیت گونج رہے تھے۔ میں سب کے لیے کھانا پکانے میں مصروف تھی، جبکہ میری عمر کی باقی لڑکیاں خوشی سے تیار ہو رہی تھی۔ جب نمرا کی مہندی اس کے ہونے والے شوہر کے گھر لے جانے کی باری آئی، تب اماں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا، کیونکہ مجھے عمر کو سنبھالنا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنے بال ٹھیک سے بنا کر اپنا سب سے اچھا جوڑا نکال کر تیار ہو کر مہندی کے لیے چل پڑی تھی، مگر جلد بازی میں میرے کپڑوں پر مہندی لگ گئی، مگر اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کپڑے بدل سکتی۔ تبھی میں نے ایک دوسرا جوڑا ساتھ رکھا اور لڑکے والوں کے گھر مہندی لے کر چلی گئی۔ دولہے کے گھر پہنچ کر جلدی سے کپڑوں پر لگی مہندی صاف کرنے کے لیے میں اوپر والے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ کمرہ سب سے مختلف تھا۔ جیسے میں اندر داخل ہوئی، مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی سے دولہے کے بڑے بھائی کے کمرے میں آ گئی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے بڑی گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ میں نے سنا تھا کہ دولہے کا ایک ہی بڑا بھائی تھا اور وہ بھی اب نارمل تھا، مگر وہ جس طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ ذہنی معذور تھا یا عام انسان۔ وہ ایک نوجوان انسان تھا اور اس کا کمرہ جس سلیقے سے سجا ہوا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ذہنی معذور تھا۔ میں نے مڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ڈر کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت میرے ہاتھ پر بہت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھی، جیسے وہ مجھے پہچانتا تھا۔ تم میری ہو، وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور میں خاموش کھڑی رہ گئی۔ اسی پل ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے وہ واقعی پاگل نہیں تھا، مگر پھر اگلے ہی پل وہ زور سے مسکرانے لگا۔ اس کی ہنسی ایک ایسی ہنسی تھی جو میرے وجود میں ڈر کی ایک لہر پیدا کر گئی۔ میں اپنی پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بھاگ نکلی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور سب لوگ اس بارے میں جھوٹ کیوں بول رہے تھے کہ وہ پاگل تھا، جبکہ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا۔ میں ہامتی ہامتی نیچے مہمانوں میں بھاگ کر آ گئی، جہاں سب اپنی مستیوں میں مگن تھے۔ مہندی کی رات تھی، اس لیے گانوں کی گونج میں کسی کو میرا پریشان چہرہ دیکھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اماں اور نمرا دونوں مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے عمر کو گود میں اٹھایا تھا اور دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی، لیکن میرے اندر ایک ڈر بھی تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون تھا، کیا واقعی وہ ذہنی معذور تھا؟ اگر تھا بھی تو اس کی آنکھوں میں وہ چمک کیوں تھی؟ اس کا کمرہ اتنا صاف ستھرا کیوں تھا؟ اور سب سے بڑھ کر اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ تم میری ہو؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر میں اپنے ڈر کا ذکر کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی میری بات سنتا ہی کب تھا جو میری کسی بھی بات کا یقین کرتا، اور اگر کوئی میری بات کا یقین کر بھی لیتا تو میں ان کو کیسے بتا سکتی تھی کہ اس ذہنی معذور نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ مگر یہ ناممکن تھا کہ میں اس گھر میں دوبارہ نہ جاتی، کیونکہ اس گھر میں تو نمرا کی شادی ہوئی تھی اور وہاں کسی نہ کسی بہانے سے مجھے دوبارہ جانا ہی پڑ جاتا۔ نمرا کی شادی کو بھی کچھ ہی دن گزرے جب اماں نے مجھے نمرا کا کوئی سامان دے کر اس کے گھر بھیجا۔ میں نے منع کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے انکار کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تبھی اماں نے بھی مجھے تانے دے کر زبردستی بھیج دیا کہ میں کوئی مہارانی تو نہیں جو وہ میری بات مانتی۔ میں تھی تو ان کے شوہر کی بیٹی، مگر ان کے لیے ایک ملازمہ سے کم نہیں تھی۔ میں ڈرتے ہوئے اس گھر میں چلی تو گئی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ اوپر والے کمرے میں نہیں جاؤں گی جہاں پر میرے اس عجیب سے لڑکے سے ملاقات ہوئی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں نمرا کا سامان اس کے حوالے کر کے جلد ہی واپس آ جاؤں گی، مگر میری قسمت ہی خراب تھی کہ نمرا کا کمرہ بھی اوپر ہی تھا اور اس کے کمرے تک جانے کے لیے مجھے اسی کمرے کے سامنے سے گزرنا تھا جہاں پر جانے سے میں ڈر رہی تھی۔ مگر شکر تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور میں نمرا کو وہ سامان دے کر واپس آ گئی۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میری ملاقات دوبارہ اس لڑکے سے نہیں ہوئی۔ نمرا کی شادی تو ہو ہی چکی تھی،
اس لیے اب میری اور سجاول کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی اور میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی، مگر ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں جانے والی تھی، کیونکہ پہلے تو میں صرف اپنے گھر کے کام کاج ہی کرتی تھی، مگر سجاول کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مجھے اپنی سوتیلی ماں کی بہن کے گھر کی بھی ساری ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ وہ مجھے پہلے ہی کسی ملازمہ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ تبھی نمرا اماں سے کہنے لگی تھی کہ اسے نئے گھر میں ایک ملازمہ چاہیے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی اور اس کے سارے کام کرتی، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اماں اس کام کے لیے مجھے آگے کر دیں گی۔ میں اپنی ہی کزن کے گھر اس کی ملازمہ بن کر چلی گئی تھی، کیونکہ میری تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ کوئی میری مرضی جان سکتا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نمرا کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہتی، مگر مجھے کسی نہ کسی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلنا پڑتا، اور وہی وہ لمحہ تھا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اسی لڑکے نے جب مجھے دیکھا تو مجھے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور مجھ پر حکم چلانے لگا میں اس کے لیے کھانا لے کر آؤں، مگر میں نے اس کو صاف منع کر دیا کہ میں کیوں اس کا حکم مانتی۔ مگر اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میری ہو اور تم میری ہر بات مانو گی۔ میں نے اس کی بات ماننے سے منع کر دیا اور بھاگتی ہوئی نمرا کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا سارا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی۔ جب نمرا نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ میں اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی۔ تب میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، مگر وہ بھی مجھ پر غصہ ہونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ وہ اس کا سسرال تھا اور وہ اپنے سسرال میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، کہ اگر مجھے کسی نے کوئی کام کہا تھا تو مجھے اس کی بات ماننی ہی چاہیے تھی۔ نمرا نے مجھے دھکے دے کر دوبارہ اس لڑکے کے کمرے میں بھیج دیا اور مجھے کہنے لگی تھی کہ وہ بیچارہ تو ذہنی معذور تھا اور اگر میں اس کا کوئی کام کر بھی دیتی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں بہت ڈر رہی تھی، مگر میں بے حس بھی تھی، اس لیے میں نے اس کو کھانا دے دیا اور پھر جیسے ہی میں اس کمرے سے باہر نکلنے لگی اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ اگر تم نے میری کسی بھی بات کو منع کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اوپر سے نمرا نے بھی مجھے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ مجھے اس پاگل جیٹ کی خدمت کرنی تھی۔ میں اس کو منع ہی کرتی رہ گئی تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی طرح اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ اگر میں اس کے جیٹ کی خدمت کروں گی تو مجھے ایک بہت بڑا انعام دے گی۔ مجھے تو اس وقت کسی بھی انعام سے کوئی مطلب نہیں تھا، مجھے تو صرف اس انسان کی آنکھوں سے وحشت ہوتی تھی جو مجھے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ نمرا کے گھر والے بھی بہت خوش ہو گئے کہ ان کو اس پاگل انسان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ مل گئی۔ ویسے تو ان کے گھر میں ملازموں کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، مگر وہ کسی سے بھی قابو نہیں آتا اور نہ ہی کسی کی بات مانتا تھا، بلکہ اگر اس کے کمرے میں میں جاتی تھی تو وہ مجھے چیزیں اٹھا کر نہیں مارتا تھا، بلکہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور مجھ سے عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگتا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں صرف اسی کے لیے بنی تھی، میں اس کی ہو چکی تھی اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا تھا۔ میں ہر دفعہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی، مگر وہ اتنا مضبوط ہاتھ تھا کہ میں بے بسی سے چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلے پہل میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ ذہنی معذور تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ وہ ذہنی معذور نہیں تھا، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا اور مجھے پکڑ کر اپنے قریب کرنے کی بجائے بس ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا، جیسے میں کوئی انوکھی چیز تھی، جیسے میں اس کی ملکیت تھی۔ میں جان چکی تھی کہ میں اس کی خدمت سے منع نہیں کر سکتی، مگر پھر میرا ڈر بھی ختم ہونے لگا تھا اور میں اس کے بارے میں جاننے لگی تھی۔ اس کا نام شاویز تھا اور وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنا پڑھا لکھا تھا، مگر پھر بھی احساس کمتری کا شکار کیوں تھا۔ تو اب مجھ پر ایک نئی حقیقت کھلی کہ نمرا کا شوہر اور شاویز آپس میں سگے بھائی نہیں تھے، اور وہ جو اتنا بڑا گڑھ تھا وہ بھی اسی شاویز کا تھا۔ وہ ساری دولت و جائیداد بھی اسی کی تھی۔ نمرا کی ساس اور نمرا کا شوہر اس کے سوتیلے رشتے تھے۔ انہوں نے شاویز کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کیا تھا جو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنے کمرے تک محدود ہو گیا اور آہستہ آہستہ گھر کے ملازموں پر چیخنے چلانے لگا تھا۔ اس لیے کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا، مگر جب سے میں اس کے پاس گئی تھی اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی تھی، اور نمرا کی ساس یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وجہ سے اس کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی کیونکہ وہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور ان کے بزنس کو مزید ترقی دے سکتا تھا۔ مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میں تو شاویز کی خدمت کر کے خوش ہوتی تھی۔ مجھے شاویز کی خدمت کرنا، اس کے کام کاج کرنا، نمرا کی خدمت کرنے سے زیادہ آسان لگتا تھا، کیونکہ وہ مجھ پہ زیادہ حکم نہیں چلاتا۔ مجھے صرف اس کے کھانے پینے کا ہی تو خیال رکھنا ہوتا تھا یا اس کے کمرے کی صفائی کرنی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، اس کی باتوں میں ایک اپنائیت ہوتی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایسا دوست مل گیا تھا جو وہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا تھا۔ مجھے بھی شاویز کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اتنا بدل گیا تھا کہ اکثر بیٹھ کر میرا انتظار کرتا تھا
میرے جانے پر مجھ سے بہت سی باتیں کرتا تھا اور مجھے اپنے بارے میں بتاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو مجھے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاویز میں نمایاں تبدیلیاں آنے لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے لگا تھا اور پہلے جیسا وحشت زدہ بے قابو نہیں لگتا تھا۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتی وہ مجھ سے اپنے خیالات اور ماضی کے بارے میں بات کرنے لگتا تھا۔ میں اس کی ہر بات غور سے سنتی کیونکہ اس کی زندگی بھی کسی کہانی سے کم نہیں تھی۔ اس کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ تب اس کے باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ اس کا ستیلا بھائی تو اس کا خیال رکھتا تھا، مگر اس کی ستیلی ماں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ وہ دونوں بھائیوں میں محبت ہوتی۔ تبھی اس نے شاویز کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ وہ ان کی فیملی میں ایک ایسا شخص تھا جس کی ان کی فیملی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ شاویز کو پاگل ثابت کر دیا جائے تاکہ وہ ساری جائیداد پر قبضہ کر سکتی، مگر اس کا بھائی ایسا نہیں تھا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اس نے مجھے شاویز کی خدمت کے لیے رکھا تھا کیونکہ شاویز میرے سوا کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھا تھا، مگر اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ وہ ناکام تھا اور کسی قابل نہیں تھا۔ اسی احساس کمتری نے اسے سب سے الگ کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اسے ہمدردی ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اصل میں ایک نرم دل اور حساس شخص تھا جسے بچپن سے ہی محبت اور حوصلہ افزائی نہیں ملی تھی، بلکہ وہ میری موجودگی میں خوش رہنے لگا تھا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ دوستی میری زندگی میں کچھ خوشیاں لا سکتی تھی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ میں کس خاندان میں رہ رہی تھی۔ نمرا کو جب احساس ہوا تھا کہ شاویز مجھ میں دلچسپی لینے لگا تھا تو اس نے میری زندگی مزید مشکل بنانے کی کوشش کی۔ وہ مجھ پر مزید ظلم کرنے لگی، مجھے سخت کام دیتی اور آئے دن مجھے ڈانٹتی رہتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نمرا کو شاویز میں آنے والی تبدیلیاں پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شاویز مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ ہی کمزور رہتا۔ ایک روز شاویز نے مجھ سے وہ بات کہی تھی جس نے میری قسمت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں نے اس کی زندگی بدل دی اور میرے بنا وہ دوبارہ اس اندھیرے میں چلا جائے گا جس سے میں نے اسے نکالا تھا۔ وہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کیا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اور شاویز کا تعلق اس موڑ تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ ہمارا ساتھ ناممکن تھا کیونکہ اس کے ساتھ میرے رشتے کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ نمرا کی ماں تو پہلے ہی میرا رشتہ ایک ملازم کے ساتھ طے کر چکی تھی، اس لیے میں بھلا کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتی تھی؟ مگر شاویز، جس کو پہلے سب کمزور سمجھتے تھے، اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ اور میں ڈر گئی کہ اگر اس کی ماں کو میرے اور شاویز کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ میں بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں اس بارے میں میری ماں کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ ابا تو پہلے ہی میری نہیں سنتے، مگر تب شاویز ہی تھا جس نے میرا ساتھ دیا اور اپنے بھائی شاہزیب کو اس بارے میں بتایا کیونکہ اس کا بھائی اس کے ساتھ مخلص تھا۔ شاہزیب نے شاویز کا بھرپور ساتھ دیا اور اپنی ماں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس کو ساری حقیقت پتہ چلی کہ شاویز کی وہ حالت اس کی اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی تھی، تب شاہزیب کو شاویز کی ساری حقیقت پتہ چل گئی۔ تب شاویز نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر نمرا کی ماں نے منع کر دیا کہ میری منگنی پہلے سے ہی طے ہو چکی تھی، مگر میں تو شاویز کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ تب اس نے سجاول کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا کہ کیا وہ مجھے جانتا تھا، مگر سجاول نے صاف منع کر دیا کیونکہ ہماری منگنی صرف زبانی کلامی ہی طے ہوئی تھی۔ سجاول تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ جس گھر میں کام کر رہا تھا اسی گھر کے مالکوں کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی، اس لیے وہ خاموش تھا اور شاویز نے مجھ سے نکاح کر لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ میری اماں اور خالہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی کہ وہ جو ہمیشہ مجھے ایک ملازمہ سمجھتی آئی تھی، میں ان کی بیٹی کے برابر جا بیٹھی کیونکہ جس گھر میں نمرا مالکن بنی بیٹھی تھی، شاویز اس گھر کا اکلوتا مالک تھا اور جو کچھ شاویز کا تھا وہی سب کچھ میرا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے زندگی میں اتنی ساری مشکلات کو فیس کیا ہے، اتنی ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے، تو مجھے ان کا پھل بھی مل ہی گیا ہے۔ میری اماں کی ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ وہ مجھ سے جان چھڑوا لیتی۔ ان کی مجھ سے جان چھوٹ تو گئی، لیکن اب میں ان کے گھر سے بھی زیادہ بڑے گھر میں ہوں جہاں پر میرے شوہر کی سب سے زیادہ عزت ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے میری عزت کروانا بھی جانتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بس اپنے ابا سے ایک گلہ ضرور ہے جو وہ اپنی دوسری بیوی کے آتے ہی اپنی سگی اولاد کو بھول بیٹھے تھے۔ ناظرین، آج کی یہ سبق آموز کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔